السلام علیکم، میرا نام بلال مبین ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کو دکھایا جائے کہ کراچی کے روڈوں کے حالات کیا ہے گیس پائپ لائن کی کھدائی کے بعد۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب اس روڈ پہ تو یہ تو ویسے کچا پڑا ہوا ہے، یہاں پر تو کھدائی وغیرہ نہیں ہوئی ہے، لیکن پھر بھی آپ اس روڈ کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں، کافی خراب کنڈیشن ہے۔ بس ابھی ہم لوگ پلیا کے نیچے سے کراس کریں گے۔ بچے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ویڈیو بناتے ہو؟ میں نے بولا جی بناتا ہوں۔ اس روڈ پر بھی ابھی پتھر وغیرہ رکھ دیے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی کام شام مٹی اور ریت کافی عرصے سے رکھی ہوئی ہے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ وہ روڈ جب بنا رہے ہیں تو 5-6 مہینے تک سامان ہی پڑا رہتا ہے ان کا، اور پھر آ کے ایک کام کر دیں گے پھر ایک چھوڑ دیں گے، یہی چلتا رہتا ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں کیا معاملات ہیں۔ ہم آ گیا، یہاں سے ہم دیکھیں ٹرن، تھوڑا دیکھ کے ٹرن لینا پڑے گا۔ یہ لو جی، ابھی ہمارے پاس یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس گلی کی بہت بری حالت ہو چکی ہے کھدائی کے بعد۔ گولڈن ٹاؤن گرین ٹاؤن کا یہ روڈ ہے، پہلے بھی اس کی حالت بہت خراب تھی، لیکن اب تو جب سے گیس کی پائپ لائنیں بچھائی گئی ہیں، گولڈن ٹاؤن گرین ٹاؤن کا ایریا تو تباہ و برباد ہو گیا۔ یہاں کے روڈز کی بہت بری حالت ہو رہی ہے۔ اب پتہ نہیں ہے کب تک یہ حالت رہے گی۔ تھوڑا سائیکل کا رن سیٹ کرنے کے بعد آگے کا سفر۔ بس ابھی یہ ہے، بہت ہی خراب روڈ شروع ہو گیا، پورے روڈ پہ پانی پانی کھڑا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پانی اگر تھوڑا سا گڈر بھی یہاں لیک ہو جائے تو پانی نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے، وہ پانی سارا روڈ کے اوپر سے بہتا ہوا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ سائیکل چلاتے ہوئے مجھے خود ڈر لگ رہا ہے بہت زیادہ، لیکن کیا کریں، یہاں پہ رستہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ روڈ اتنا خراب ہے کہ یہاں سے بائکوں والے بھی نہیں گزر رہے ہیں، بس وہی جاتا ہے جس کی مجبوری ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ مسجد بھی ہے، یہ اسی ذات میں میرا دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد ہے، اور مسجد کے پاس یہ حالت ہوئی ہوئی ہے روڈ کی، کیا کہنے ہیں بھائی۔ باقی روڈ تو پورا ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے۔ چلیے جو نام تیری ماں نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو پہلی دفعہ یہاں سے سیدھے آپ کو پورا گرین ٹاؤن نظر آئے گا۔ ایک دور میں یہ بہت خوبصورت بنا ہوا تھا، روڈ بھی پکا تھا، لیکن وہی گیس پائپ لائن ڈالنے کے بعد اور 1-2 دفعہ اور کھدائی ہوئی ہے یہاں کی، جس کے بعد یہ روڈ پکا تو واپس نہیں ہوا، بہت بری حالت ہو گئی ہے اس کی بھی۔ لیکن چلیں، اور سائیکل چلانے کے لیے تو یہ بہت ہی برے روڈ ہو گئے۔ میرے پاس تو ماؤنٹین بائک ہے، ماؤنٹین سائیکل پھر بھی یہاں چلانا آسان ہے، اس کے برعکس اگر آپ دوسری سراب سائیکل جو ریگولر پاکستانی سائیکل ہے وہ تو چلا ہی نہیں سکتے۔
یا پھر ہائیبرڈ سائیکل وغیرہ یہ چلانا تو اپنے لیے اور اپنی سائیکل کو نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ تقریباً ہر گلی کا وہی حالات ہے جو پہلی گلی کے تھے، ساری گلیوں کے روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔
اب پتہ نہیں کب تک یہ ریپیئرنگ کا کام ہوتا ہے. سال 2 سال تو میرے خیال سے مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ کچھ کام ہونے والا ہے. یہاں ہی قریب میں فرابی کوچنگ سینٹر ہے, مشہور زمانہ. ابھی ہم واپس جائیں گے وہی گولڈن ٹاؤن کے سیکنڈ بازار کی طرف سے. دیکھیں گے کہ وہاں کی کیا صورت حال ہے, پھر گولڈن ٹاؤن کے مین بازار کی طرف بھی جائیں گے. ابھی واپس ہم گرین ٹاؤن کی طرف مڑ گئے ہیں. یہ گلی کی حالت تھوڑی سی بہتر ہے تو یہاں تھوڑی سی رفتار بڑھانی پڑے گی. اگر حالت روڈوں کی ٹھیک ہوتی تو یہ پورے جو سفر جو میں نے 25 منٹ میں کیا ہے, یہ کم از کم بہت زیادہ ہو گئی تو 7-8 منٹ میں کر لیتا, یا 5 منٹ میں کر سکتا تھا. چونکہ روڈ کے حالات بہت خراب ہیں تو وقت اتنا زیادہ لگا مجھے. چلیں ابھی ہم یہاں سے ہم مڑتے ہیں دائیں جانب. یہاں سے ہم مڑتے ہیں دائیں جانب. گرین ٹاؤن بازار نمبر 2. اس کی حالات آپ کو دکھاتے ہیں کیا صورتحال کا ہے. کافی عرصے کے بعد اس روڈ کے اوپر آیا ہوں کیونکہ اس طرف آنا جانا ہوتا نہیں. چلو اس کو بائی پاس کرو. فی الحال تو کچھ بہتر لگ رہا ہے, لیکن تھوڑا آگے جا کے دیکھیے گا کیا صورتحال ہے.
आप सही पानी में डूबने वाले हैं। सीधे आपके फलकनाज वालों की नई बिल्डिंग बन रही है और ये साइड का रोड है। अब यहाँ पे पानी ही पानी है, तो यहाँ साइकिल थोड़ी एहतियात से चलानी पड़ेगी, स्लिप होने का ख़तरा है, क्योंकि एक तो ये पानी बहुत गंदा है, गटर का पानी, और इसमें मैं गिरना नहीं चाह रहा हूँ। तो चलें, साइकिल बहुत एहतियात से चलानी पड़ेगी। छोटे गियर पे आ गया हूँ ताकि थोड़ी पावर मिल सके। ये गैस के येलो कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ना, पीले पीले, ये गैस की पाइपलाइनें बिछी हैं और बहुत बुरी हालात हैं जगह की। ये मैं कोई आपको अंदरूनी सिंध नहीं दिखा रहा, कराची एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने का इलाका दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ से साइकिल पे गुज़रने में इतना मसला हो रहा है, तो वो लोग जो पैदल गुज़रते हैं उनके लिए क्या मुश्किलात होती हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये ख़ास आबादी वाला इलाका है, ऐसा नहीं है कोई वीरान इलाका हो। ये सूरत हाल है। यहाँ से थोड़ा सा आगे शमसी सोसाइटी है, बिल्कुल सामने रोड के जो आ रहा है उसके बाद शमसी सोसाइटी शुरू हो जाती है। यहाँ बड़ी मस्जिद भी है, उसके बावजूद यहाँ के हालात आप देख सकते हैं। यहाँ से आगे कुछ रोड बेहतर है। सीधे हाथ पे मेरे है शमसी सोसाइटी और उल्टे हाथ पर है जी गोल्डन टाउन, ग्रीन टाउन। अब हम गोल्डन टाउन के मेन बाज़ार में जाएंगे और दिखाएंगे आपको कि उस रोड की क्या हालत है। यहाँ से हम वापस मुड़ते हैं जी गोल्डन टाउन के मेन बाज़ार की तरफ। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है ना कि यहाँ पे जो लास्ट टाइम बारिश हुई थी ना, उसके बाद मिट्टी हो गई है बहुत ज़्यादा सर। और बाज़ार तो बहुत छोटी छोटी जम्प्स हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाती है यहाँ पे साइकिल चलाना या बाइक चलाना। यहाँ बातें छोड़ के हमें काम पर तवज्जो देनी पड़ेगी।
تو اب ہم واپس ہم روڈ پر آ گئے ہیں. اور اپنی ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پہ کرتے ہیں، اس امید سے کہ بہت جلد ان روڈوں کو حالت تھوڑی بہتر ہو جائے اور ہمارے کو اچھا موقع ملے سائیکل چلانے کا اچھی جگہ پہ اور کراچی کی خوبصورتی آپ کو دکھانے کی. اس روڈ کی کنڈیشن بہت اچھی تھی جس پہ بھی میں سائیکل چلا رہا ہوں. اور اس روڈ کے نیچے برساتی نالا بھی ہے، اس وجہ سے اس روڈ کو صحیح سے کھود نہیں سکے لوگ، ورنہ یہ بھی کھود دیتے. لیکن الٹے ہاتھ پر جو جگہ تھی جہاں برساتی نالا نہیں تھا وہ پورے کھود کے رکھ دیا ہے، جہاں پر اب چلنا بھی بہت مشکل ہے. چلیں اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آگے چلو.